Today, the leader of the Islamic Revolution pays that same price so that the same path continues and the lamp lit by blood is not allowed to go out. So much so that centuries later, wherever oppression rose to its feet, the name of Hussein became the driving force of resistance. And 14 centuries later, his uprising within the flow of history gave birth to a movement called the Islamic Revolution, a movement that freed Iranians from the grip of American domination in the Pahlavi regime era, gave hope to the freedom seekers of the world, and became a model for standing against arrogance. واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کے لیے آگے کیا، اب اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے ایک ہفتہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں کل ہی آپ سے سوال پوچھ رہی تھی کہ ایران کتنے دن ٹک پائے گا، اور یہ تب کی بات ہے جب خامنئی صاحب تو زندہ تھے. جی میرے خیال میں آئندہ دن اب یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو کرانتی ہے، جو اسلامی کرانتی ہے، جس کا مرکز اور سینٹر ایران ہے، لیکن دوسرے بھی ویسٹ ایشیا کے کئی حصوں میں اس کے بہت بڑے پیمانے پر سپورٹرز حاصل ہیں، بلکہ اس کے حصے اور بھاگ بھی حاصل ہیں. آئندہ چند دن اس ایکسس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور مجھے یہ اطمینان ہے کہ یہ امتحان میں وہ کامیابی سے گزر کے دنیا کے سامنے اپنی حقیقی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. وہ طاقت ملٹری والے حصے میں بھی ہے، اور یہ آپ لوگوں تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں، شاید پوری نہ پہنچ رہی ہوں لیکن پہنچ رہی ہیں یقیناً، کہ کس طرح سے اسرائیل پر اور امریکن ملٹری ایسٹس اور بیسز پر لگاتار ایرانی حملہ جو کل سے شروع ہوا ہے وہ آج بھی لگاتار جاری ہے. لیکن اس ملٹری طاقت سے زیادہ، بلکہ اس ملٹری طاقت کے پیچھے جو عوامی پبلک طاقت ہے، اور اس کے پیچھے جو ایمان اور فیتھ کی طاقت ہے، میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں اس کا ڈسپلے اور مظاہرہ اس انداز سے ہوگا جو آج تک نہیں ہو پایا ہے. جو یہ موومنٹ ہے، یہ موومنٹ کسی ایک فرد پر ڈیپینڈنٹ نہ تھا نہ آج ہے. یہ موومنٹ بنیادی طور پر اسلامک ریولیوشنری موومنٹ ہے. یہ 1400 سال سے چل رہا ہے. یہ آج اس کا موجودہ مرحلہ، چرن یا فیز اس کا ہے. اور یہاں اس موومنٹ کو اسلامک ریپبلک نے کے فارم میں جو اس کو ڈھالا گیا، اس موومنٹ کو آج کل ہمارے اس کنٹمپرری دور میں اس کو ایک فارم دیا گیا اسلامک ریپبلک کا. اور یہ اسلامک ریپبلک کے اندر بھی پورے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں اس کو چلانے کے لیے آگے. میں آپ کے ویورز کو یہ اطمینان دلا دوں کہ آلریڈی جیسے کہ یہاں ایران کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، آلریڈی لیڈرشپ کاؤنسل بن چکی ہے اور وہ چل رہی. لیڈرشپ کاؤنسل کیا ہے؟ 3 لوگوں کی ایک کمیٹی ہے، پریزیڈنٹ آف ایران، ہیڈ آف دا جوڈیشری، اور ایک سینئر فقی، ایک سینئر جورسپروڈینشل اسلامک ایکسپرٹ. یہ 3 لوگ مل کر لیڈرشپ کاؤنسل ان کی بن چکی اور ان کا کام شروع ہو گیا ہے، جس کے کام ہے، جس کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، تمام وہ ڈیوٹیز جو ولی فقی کی، جو سپریم لیڈر جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، ان کی تمام ڈیوٹیز اس کاؤنسل کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد کا اگلا فیز کیا ہے کہ جو یہاں پر اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے، تقریباً 85 سینئر اسلامک اسکالرز جو کہ سب الیکٹڈ ہیں بائی پاپولر ووٹ، بائی یونیورسل اڈلٹ فرینچائز کے ذریعے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے، انتخاب کیا گیا ہے، ان کا جلسہ ہونا ہے. یہ جلسہ کب ہوگا ابھی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جنگ کے حالات ہیں. ہو سکتا ہے کئی دن تک یہ جلسہ نہ ہو سکے، لیکن یہ آئندہ جب بھی یہ ہوگا تو وہ جلسہ ہوگا. اور جس طرح 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے موقع پر اسی باڈی نے مل کر امام خامنئی، شہید امام خامنئی کو سلیکٹ کیا تھا، یہ جلسہ پھر ہوگا اور دوبارہ سے یہ اپنے کام کو انجام دے گا، اور اس نظام کے نئے ولی فقی کا نام سامنے دنیا کے آئے گا اس کو. تو یہ سسٹم اپنی جگہ برقرار ہے اور یہ سسٹم کام کر رہا ہے، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، چاہے یہ پولیٹیکل اعتبار یہ پولیٹیکل میدان میں. بالکل نہیں، آپ کی بات درست ہے. جو آپ اسلامک ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں یا پورے ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اور
فی الحال بتایا گیا ہے کہ کیا آپ بھی کنفرم کریں اس بات کو کہ ان کے بیٹے جو ہیں آیت اللہ خامنہ کہ ان کو نیا سپریم لیڈر ان کی جگہ پر بنایا گیا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی باتوں سے سہمت ہونے کے باوجود بھی میں یہ تو سمجھتی ہوں کہ کیا واقعی ایران کے لیے وہ تمام لوگ جو ایران کے سپورٹر ہیں اور سب سے بھی زیادہ میں کہنا چاہتی ہوں فلسطین کے ان بدقسمت لوگوں کے لیے، آپ کو نہیں لگتا ایک طرح سے یہ ڈی مورلائزنگ ہے، ان کی ہمت کو توڑ دینے والا ہے؟ کیونکہ اس پورا جو اسٹرگل ہے، یہ پورا جو موومنٹ تھا، یہ جو امپیریلزم کے خلاف یہ پوری لڑائی تھی، یہ پورا ایک ریجنل ایک طرح سے لیڈر کے طور پہ جو ایران تھا، اس سب کا چہرہ تو آیت اللہ خامنہ ہی تھے. جیسے میں نے کہا کہ میں ان کی فین نہیں ہوں، مجھے ان کی بہت سارے ویز آف فنکشننگ سے جس طرح وہ کام کیا کرتے تھے، یا ایک جو کمپلسری حجاب ہے، اور بہت سارے میرے ان سے ڈس ایگریمنٹس ہیں، وہ کسی اور روز. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک طرح سے لاکھوں لوگوں کے لیے وہ ایک چہرہ تھے. تو کیا یہ ڈی مورلائزنگ نہیں ہے؟ یہ اسلامی کرانتی کا موومنٹ یہ در حقیقت کربلا کے موومنٹ کا کنٹینیویشن ہے. یہ اس کے بارے میں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں پہلے سے وہ بہت کلیئر ہے، کوئی میں نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ کے ویورز میں بھی اکثر یہ لوگ جانتے ہیں. اور یہ کربلا کا مکتب بنیادی طور پر شہادت کا مکتب ہے. اس مکتب میں شہادت ایک مائنر اور ایک شارٹ ٹرم سیٹ بیک ہے، لیکن اس مائنر پیریڈ میں ہو سکتا ہے سیٹ بیک اس کو دیکھا جائے، لیکن جہاں پر ہم مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم میں نگاہ کرتے ہیں تو شہادت پاور کا ایک سورس ہے اس مکتب میں. اس سے پہلے یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہوئی اس مکتب میں. پچھلے 2-3 سال کے اندر ہی چاہے وہ محمد سنوار کی شہادت ہو، چاہے وہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو، چاہے ابراہیم رئیسی کی شہادت ہو، شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت کوئی کم جھٹکا نہیں تھا اس پورے موومنٹ کے لیے. لیکن یہ تمام شہادتوں، یا پھر اس سے اور پہلے شہید قاسم سلیمانی، یہ کوئی چھوٹی شخصیتیں نہیں تھیں اس موومنٹ کے لیے، اس پورے ریجن کے لیے. کسی بھی اس شہادت نے اس موومنٹ کو توڑا نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ جو شخصیت کی اب شہادت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ان تمام شخصیتوں سے زیادہ اہم تھی. اور یہ اسی لیے یہ جو امتحان ابھی جس سے یہ موومنٹ گزر رہا ہے، یہ امت در حقیقت پورے اس موومنٹ تو لیڈر ہے اس امت کا، لیکن یہ پوری امت جو اس وقت گزر رہی ہے اس امتحان سے، یہ دوسرے امتحانوں سے بڑا امتحان ہے. لیکن کیونکہ اس سے بھی بڑے امتحان پہلے گزار چکے ہیں کربلا سے لے کر اب تک، اس لیے یہ کانفیڈنٹلی کہا جا سکتا ہے کہ یہ موومنٹ باقی رہے گا، بلکہ میڈیم اور شارٹ ٹرم میں دکھائے گا کہ یہ کس طرح اور پاورفل ہو گیا. میں یہ صرف بات نعرے کی حد تک جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پریکٹیکل اور اسٹریٹجک کیلکولیشن کے حساب سے بھی اس بات کو عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ایران